باب ما جاء فی مواساة الاخی، بائی بندی، بائی کیا کرنی، بائی بندی. وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد ابن الربیع، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اور سعد ابن ربیع کے درمیان بائی بندی پیدا فرما دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری مکہ مکرمہ میں، وہاں سے جب مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، لیکن یہ ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب ظاہر ہے جب وہ صحابہ جو مکے کے اندر رہنے والے تھے، جن کی وہاں جائیدادیں تھی، زمینیں تھی، گھر تھے، باغات تھے، وہ چھوڑ دیے اور مدینہ منورہ چلے گئے تو ان کے پاس کچھ نہ رہا. یہاں تک کہ ان کی وہ بیویاں کہ جو اسلام نہیں لائی تھی وہ بھی رہ گئی، یا اگر وہ اسلام لائی بھی تو ان کے والدین نے ان کی بیویوں کے اوپر زبردستی کی اور وہ بیویاں ان کی رکوا دی مکہ مکرمہ ہی میں. تو مدینہ منورہ وہ اس حال میں پہنچے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصار اور مکہ مکرمہ کے مہاجرین کے درمیان بائی بندی پیدا فرما دی، اور اس طریقے سے کہ مثلا عبد الرحمن عبد الرحیم کا بھائی ہے، عبد العزیز خالد کا بھائی ہے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیع کے درمیان بائی بندی پیدا فرما دی، آپ اس کے بھائی ہو. یہ مواسات فی الاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا، اور یہ ہوئی بھی مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمانوں کی حالت اس طریقے سے تھی. اب آگے تفصیل دیکھیں. فقال له هلم اقاسمك مالی نصفین، سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہلم آئیے، اقاسمك مالی نصفین، میں آپ کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں اپنا وہ مال جو میرے پاس ہے آدھا آدھا. ولی امراتانی، اور میری دو بیویاں ہیں، فاطلق احداہما فاذا انقضت عدتها فتزوجها، بس یہ کہ میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے. فقال بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک آپ کے اہل میں آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے. کس کا راستہ بتا دیجئے؟ بازار کا راستہ بتا دیجئے. فدلوا علی السوق، بس انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بازار کا راستہ بتایا. فما رجع یومئذ الا ومعه شیء من عقط وسمن، پس جب وہ ایک دن بازار سے لوٹے تو ان کے ساتھ پنیر تھا اور گھی بھی تھی. قد استفضلہ، اس کے علاوہ اور بھی زائد چیزیں تھیں. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو جب دیکھا، وعلیہ وضر صفرا، تو ان کے اوپر پیلا رنگ لگا ہوا تھا، پیلا رنگ. فقال مہیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، کس وجہ سے آپ نے یہ رنگ لگایا؟ فقال تزوجت امرأة من الانصار، انہوں نے فرمایا کہ میں نے انصار کی ایک لڑکی عورت کے ساتھ شادی کی. قال فما اصدقتها، آپ نے ان کے لیے کیا مہر باندھا؟ قال نوات، اس نے فرمایا کہ ایک گٹلی. قال حمیدہ، قال وزن نوات من ذهب، فقال اولم ولو بشاة. اب دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت سعد ابن ربیع کے اس جواب میں
سعد ابن ربیع نے ان سے فرمایا کہ جو میرا مال ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جب ان کی عدت پوری ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ بائی بندی ہے نا، اور بائی بندی کی اعلیٰ مثال ان انصار نے قائم کی۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اہل میں برکت عطا فرمائے، آپ صرف یہی کہ مجبوری کی بنا پر آپ مجھے راستہ بتا دیجئے بازار کا، وہاں جا کے میں کچھ تجارت کروں۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار گئے تو وہاں تجارت کرنے کے بعد کچھ پنیر لایا اور گھی لایا اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور زائد چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک رنگ لگا ہوا ہے، جیسے کہ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، شادی کے موقعوں پر لوگ لگا لیتے ہیں، انہیں لگائی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شادی کی انصار کی ایک عورت کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان جو مواسات قائم فرمایا، تو مواسات کی اعلیٰ مثال، بائی بندی کی اعلیٰ مثال صحابہ نے یہ قائم کر دی کہ سب چیزیں آدھی آدھی کر لی، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ جذبہ ان کے اندر تھا۔ لیکن یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، یا آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ میرے بھائی ہو، اور پھر جناب جو ہے نا بھائی بندی میں آپ اس کو یہ کہو کہ چلو صحیح ہے میری آدھی جائیداد آپ لے لو، تو دوسرے آدمی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں صحیح ہے، بس آپ میرے بھائی ہو گئے لہذا اپنی آدھی جائیداد مجھے دے، بلکہ اس کو بھی ایک سوچ رکھنا چاہیے۔ جبکہ ان کے ہاں تو جو مواخات قائم ہوئی، بھائی بندی قائم ہوئی، انہوں نے تو دل سے کہا کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو نہیں مانا۔ تو ہمیں اس میں سبق ہے کہ ہم بھی ایسا نہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ بائی بندی قائم کی تو ان کے آسرے پر صرف نہیں بیٹھے کہ بس آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کے آسرے میں بیٹھ جاؤں، بس آپ سے کھاتا رہوں، آپ سے پیتا رہوں اور آپ کے محتاج زندگی گزاروں اور میرا کوئی خرچہ نہ ہو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ میری بائی بندی قائم کی نہیں، بلکہ فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ بازار کا راستہ بتایا تو گئے اور وہاں سے جناب کوئی چیزیں خرید کر لے کر آئے۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وقال احمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، وقال اسحاق وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم، اخبرني بذلك اسحاق بن منصور عن احمد بن حنبل